ریسنٹلی لاہور میں ایک انسیڈنٹ پیش آیا کہ جس میں ایک خاتون جس نے ایک کویتی برانڈ کا ایک ڈریس پہنا ہوا تھا جس پہ عربک ٹیکسٹ لکھا ہوا تھا، اور عربک ٹیکسٹ جو لکھا تھا وہ تھا حلوہ، جس کا مطلب ہے خوبصورتی، بیوٹی۔ لاہور میں ایک جتھا، ایک موب جمع ہو جاتا ہے یہ سمجھ کر کہ اس پہ کوئی نعوذ باللہ قرآن لکھا ہوا ہے اور قرآن کی بے حرمتی ہو رہی ہے۔ بنا انویسٹیگیشن کے، بنا پڑھے تمام لوگ جمع ہو جاتے ہیں اس کو مارنے کے لیے۔ واقعے کی ابتدا کچھ یوں ہوئی کہ ایک شخص اس خاتون کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ آپ یہ ڈریس اتاریں اور یہ برقع پہن لیں۔ ایکے لگاتے میاں بیوی آئے ہیں، انہیں آ کے روکا ہے کہ یار آپ رک جائیں، رکے یہ لباس میں نے کہا اتار دیں، آپ ہم سے برقع لیں اور یہ اتار دیں۔ اس پہ ان کی کنورزیشن ہوتی ہے اور بات بڑھتی ہے اور لوگوں کا جتھا جمع ہو جاتا ہے اسے، اس خاتون کو مارنے کے لیے، اور خود ہی وہ فیصلہ بھی کر لیتے ہیں اور اس کو سزا بھی سنا دیتے ہیں۔ ٹائملی اے ایس پی شہر بانو نقوی اس انسیڈنٹ کے مقام پہ پہنچ جاتی ہیں اور بہادری کے ساتھ اس خاتون کو بحفاظت اپنے ساتھ لے جاتی ہیں، اس موب، اس جتھے سے بچا کر۔ یہ واقعہ دیکھ کے مجھے وہ لطیفہ یاد آ گیا کہ جس میں وہ کہتے ہیں کہ جو پاکستانی سعودی عرب جاتے ہیں تو دیوار پر اور دروازے پہ ایک عربک ٹیکسٹ لکھ کے اس کو چومنے لگتے ہیں، تو پھر وہاں پہ ان کو بتایا جاتا ہے کہ بھائی یہ کوئی آیت نہیں لکھی ہوئی بلکہ بیت الخلا لکھا ہوا ہے۔ اور یہ حقیقت ہے اس وقت پاکستان کی، یہ کوئی جوک نہیں ہے، یہ ریئلٹی ہے۔ پاکستان میں اس طرح سے تو ہمارے پاس اگر سعودی عرب کے پروڈکٹس ہوتے ہیں جو واش روم میں رکھے ہوتے ہیں، شیمپو وغیرہ، اس پہ بھی عربک لکھی ہوتی ہے تو اس پہ بھی لوگ فتوے دینے لگ جائیں گے۔ جہالت کی تو یہ انتہا ہے کہ اگر کوئی عربی آ کر ان کو گالیاں دینا شروع کر دے تو اس پہ بھی آمین آمین کہیں گے، یہ گمان کر کے کہ ان کو شاید دعا دی جا رہی ہے۔ پاکستان میں جو ایکسٹریمزم ہے، جو انتہا پسندی ہے، وہ بے تحاشا خطرناک ہوتی جا رہی ہے۔ آئے دن کچھ نہ کچھ اس طرح کے واقعات ہمیں سننے کو آتے ہیں اور مذہب کو بھی بدنام کرتے ہیں، ہمارے پاکستان کو بھی بدنام کرتے ہیں۔ اور مجھے سمجھ یہ نہیں آتی کہ اس خاتون سے معافی بھی منگوائی گئی، وہ مولویوں کے بیچ میں بیٹھ کے اس سے معافی منگوائی گئی جبکہ اس عورت کی کوئی غلطی نہیں۔ شخص کا انٹرویو کیا گیا جس شخص نے اس واقعے کی ابتدا کی اور اس خاتون کو روک کر اس ڈریس کو اتارنے کا کہا، تو اس پتہ چلا کہ وہ جو شخص تھا وہ خود پڑھنا نہیں جانتا تھا اور اس کو نہیں پتا تھا کہ اس ڈریس پہ کیا لکھا ہے۔ مزید بحث کرنے لگا کیونکہ یہ مشاہبت رکھتا ہے، اس لیے ہم نے اس کو روکا۔ آپ کیوں میرے کو روک رہے ہیں؟ آپ کون ہوتے ہیں ہمیں روکنے والے؟ ہم نے روک نہیں رہے، یہ قرآن کی آیتیں لگی، آپ کیسے کہتے ہیں پڑھے ہیں؟ میں کہا جی میں پڑھا نہیں ہوں لیکن یہ خود سے مل رہا ہے۔ یہ تو حال ہے جہالت کا۔ تمام فقہ کے علماء کرام نے اس واقعے کی مذمت ضرور کی ہے لیکن اس کو ابھی بھی اویئرنیس کی ضرورت